یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوئم، جنگ، باب 21، میمن سنگھ، سیکٹر 36، ہنگامی ڈویژن۔ میجر جنرل جمشید، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس کا اعزاز حاصل کیا تھا، ٹھنڈے مزاج اور خاموش طبع آدمی سمجھے جاتے تھے۔ وہ ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز کے ڈائریکٹر جنرل تھے، مگر جب جنرل نیازی نے ہنگامی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کھڑے کرنے شروع کیے تو ایک ہنگامی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر 36 جنرل جمشید کے حوالے کر دیا۔ کہنے کو تو یہ ڈویژن تھا، مگر اس کی نفری صرف 2 باقاعدہ پلٹنیں تھیں جو بریگیڈیئر قادر کے ماتحت تھیں۔ اس ڈویژن کے ذمہ ڈھاکہ اور اس کے عین شمال میں تنگیل اور میمن سنگھ کا علاقہ تھا۔ ہم نے ایک گزشتہ باب میں شمالی بنگال کا ذکر کرتے ہوئے دریائے جمنا سے مغربی جانب جنگ کا احوال بیان کیا ہے۔ اسی باب میں دریائے جمنا سے مشرق میں جو سرحد سلہٹ کے بارڈر تک پھیلی ہوئی تھی اس کا تذکرہ مفقود ہے۔ یہ سرحد کوئی 185 کلومیٹر لمبی تھی، جس میں سے 2 راستے جنوب کو پھوٹتے تھے، ایک حلوہ گھاٹ میمن سنگھ کا راستہ اور دوسرا کمال پور سے جمال پور کا راستہ۔ بریگیڈیئر قادر 93 بریگیڈ نے 33 پنجاب کو حلوہ گھاٹ اور 31 بلوچ کو کمال پور والے راستے پر متعین کر دیا۔ خود اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے میمن سنگھ میں رکھا۔ مذکورہ پلٹنوں کو پلان کے مطابق حکم یہ تھا کہ جب تک ممکن ہو وہ دشمن کو سرحد پر روکے رکھیں اور پھر زیادہ سے زیادہ عرصے میں تھوڑے سے تھوڑا علاقہ چھوڑتے ہوئے واپس میمن سنگھ اور جمال پور پہنچ جائیں، جنہیں دفاعی قلعوں کی حیثیت دی گئی تھی۔ یہ دونوں قلعے دریائے برہم پتر کے جنوبی کنارے پر واقع تھے اور خیال تھا کہ یہ وہ دفاعی خط ہے جس سے دشمن کو کسی قیمت پر گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ان 2 پلٹنوں کا مقابلہ دشمن کے 101 کمیونیکیشن زون سے تھا، جس کی کمان ایک میجر جنرل کے سپرد تھی۔ یہ زون ایک باقاعدہ ڈویژن کی حیثیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جنگ سے ذرا پہلے دشمن نے یہاں ایک اور بریگیڈ 95 بھیج دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ توپ خانہ تھا۔ توپ خانے کی جگہ ہمارے پاس صرف 120 ملی میٹر مارٹروں کی ایک بیٹری تھی۔ اس سیکٹر میں 3 یادگار واقعات پیش آئے: کمال پوسٹ کا دفاع، 93 بریگیڈ کی پسپائی اور تنگیل کے قریب بھارتی چھاتہ برداروں کی آمد۔ آئیے ان کا ذکر ذرا تفصیل سے کریں، کیونکہ اس سیکٹر کی ساری جنگی کارروائی انہی 3 واقعات پر مبنی ہے۔ اس سیکٹر میں دشمن نے زیادہ توجہ کمال پور جمال پور کی طرف دی، کیونکہ اس طرف پکی سڑک تھی جو تنگیل سے ہوتی ہوئی سیدھی ڈھاکہ چلی جاتی تھی۔ اس کے برعکس حلوہ گھاٹ والا راستہ کچھ کچا اور کچھ پکا تھا۔ پھر اس میں اتنے بل آتے تھے کہ براستہ میمن سنگھ مسافت ذرا طویل ہو جاتی تھی۔ کمال پور والا راستہ کھولنے کے لیے دشمن کے لیے سرحدی چوکی کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا، جو کمال پور میں واقع تھی۔ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے دشمن کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا۔ آئیے ذرا دیکھیں کیسے۔ دشمن نے کمال پور کو 12 جون کو جھنجھوڑا، جب مکتی باہنی کی کارروائیاں نئے ولولے کے ساتھ شروع ہوئی تھیں اور بھارتی توپیں سرحدی علاقوں میں ان کی امداد کے لیے گولے برسانے لگی تھیں۔ چند گولے کمال پور پوسٹ کے ارد گرد گرے، مگر کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہوا۔ 31 جولائی کو اس نے پھر اس چھیڑخانی کا اعادہ کیا اور گولہ باری کے ساتھ مکتی باہنی کو حملہ کرنے بھیجا، مگر یہ حرکت اسے مہنگی پڑی۔ مکتی باہنی، جس میں باغی ایسٹ پاکستان رائفلز اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے سپاہی شامل تھے، کئی لاشیں پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔
اس مارکے کے دوران پاکستان کے ہاتھ جو اسلحہ لگا اس میں ایک بھاری مشین گن، 2 ہلکی مشین گنیں، 4 اسٹین گنیں، 30 رائفلیں اور ایک راکٹ لانچر شامل تھا۔ یہ تجربہ تخریب کاروں اور ان کے آقاؤں کو اتنا مہنگا پڑا کہ وہ 2.5 ماہ تک سر نہ اٹھا سکے۔ 22 اکتوبر کو اس پوسٹ پر ایک اور دھاوا بولا گیا۔ اب مکتی باہنی کے ساتھ بھارت کی باقاعدہ فوج بھی حملے میں شریک تھی۔ یہ حملہ بھی ناکام رہا، جس میں ایک افسر سمیت دشمن کے 9 آدمیوں کو نقصان پہنچا۔ 14 نومبر کو دشمن نے ایک اور بھرپور کوشش کی جو کامیاب رہی۔ اس روز اس نے 13 گارڈز بٹالین اور مکتی باہنی سے حملہ کیا۔ اس دفعہ اس نے سامنے سے سر ٹکرانے کے بجائے پہلوؤں سے پیش قدمی کی۔ اس اثناء میں دشمن کا توپ خانہ کمال پور پوسٹ پر گولہ باری کرتا رہا۔ یوں وہ اس سرحدی چوکی کے گرد گھیرا ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمال پور میں ہماری کل نفری 70 باقاعدہ فوجیوں اور چند رینجرز اور رضاکاروں پر مشتمل تھی، جن کی قیادت کیپٹن احسن ملک کے سپرد تھی۔ اس نفری کے علاوہ احسن کے پاس 81 ملی میٹر کی 3 مارٹر توپیں بھی تھیں۔ جب دشمن نے اس چوکی کو چاروں طرف سے کاٹ دیا تو بٹالین ہیڈ کوارٹر بخشی گنج سے ایک دستہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ دشمن کے حصار کو توڑ کر چوکی کو آزاد کرا سکے۔ اس دستے کے ساتھ 2 مارٹر توپیں بھی روانہ کی گئیں تاکہ وہ توپ خانے کا کام دے سکیں۔ یہ کمک اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، مگر اسے قطعاً علم نہ تھا کہ دشمن کا گھیرا کتنا وسیع ہے۔ یہ ابھی ٹرکوں پر سوار جا رہے تھے کہ دشمن نے سڑک کے دونوں طرف سے ان پر فائر کر دیا۔ فوجی جوان کود کر نیچے اترے اور جوابی فائر کرنے لگے، مگر دشمن کا پلہ بھاری رہا۔ ہمارے 10 آدمی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، جن میں ایک افسر بھی تھا۔ ہماری 4 گاڑیاں جن پر یہ نفری گئی تھی، 2 مارٹر توپیں اور ایک ہلکی مشین گن دشمن کے ہاتھ لگی۔ سرحدی چوکی سے رابطے کی یہ کوشش بہت مہنگی پڑی۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ کمال پور والوں سے کہتے کہ میاں جیسے بھی ہو اجتماعی یا انفرادی طور پر وہاں سے نکل آؤ، یا پھر انہیں وہیں رکھ کر پیچھے سے بھاری کمک روانہ کرتے تاکہ دشمن محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اول ذکر طریقہ کار سرکاری پالیسی کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ کمال پور پوسٹ خالی کرنے کا یہ بھی نقصان ہو سکتا تھا کہ ہمیں اس کی سیدھ میں باقی سرحدی چوکیوں یعنی نقشی اور باروماری کو خالی کرنا پڑتا تھا، جس سے مشرقی جانب 33 پنجاب کا بائیں پہلو ننگا ہو جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کمال پور پوسٹ خالی کرنے سے پورے بریگیڈ کی دفاعی لائن کو پیچھے لانا پڑتا تھا۔ اگرچہ دشمن نے وسط نومبر سے کمال پور پوسٹ کو بٹالین سے کاٹ دیا تھا، مگر وہ اس کو ہڑپ نہ کر سکا تھا۔ یہ چوکی اب بھی اس کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جالے محافظوں نے تہیا کر رکھا تھا کہ جب تک راشن اور ایمونیشن ساتھ دیتے ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ یہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ کیپٹن احسن نے 23 نومبر کو ایک چھوٹی سی گشت پارٹی پوسٹ سے باہر بھیجی تاکہ پتہ کرے دشمن کہاں کہاں اور کتنی تعداد میں ہے۔ یہ گشت پارٹی واپس نہ آئی۔ اس نے اس کی تلاش میں ایک اور پارٹی روانہ کی، مگر وہ بھی غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن بھاری تعداد میں چوکی کے باہر بیٹھا ہے اور یہاں سے جو کوئی نکلتا ہے اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ تیسری پارٹی بھیجنا سراسر حماقت تھی، لہٰذا کیپٹن احسن نے وائرلیس پر بٹالین ہیڈ کوارٹر سے درخواست کی کہ وہ اپنے بہترین وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان گم شدہ پارٹیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر نے ایک فوجی دستہ فوراً اس کام کے لیے روانہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹرک فالتو بھیج دیا تاکہ اگر وہ انہیں زخمی یا مردہ حالت میں ملیں تو اٹھا کر لے آئیں۔ دشمن جو ہر کمک پر نظر رکھے ہوئے تھا اس دستے پر بھی ٹوٹ پڑا۔ ہمارے کئی آدمی زخمی ہو گئے، فالتو گاڑی بھی چھینی گئی۔ البتہ چند سپاہی واپس بٹالین ہیڈ کوارٹر بخشی گنج
پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے 3 روز برابر اسی قسم کی کوششیں ہوتی رہیں مگر کوئی کامیاب نہ ہوئی۔ آخر کار 27 نومبر کو بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان کو خیال آیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کن حملے میں حصار توڑ ڈالنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری پلٹن کو 3 دستوں میں بانٹا۔ ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ سیدھا سڑک پر چلتے ہوئے کمال پور کی طرف پیش قدمی کرے، اور باقی 2 دستوں کو تاکید کی کہ وہ سڑک کے دونوں جانب پھیل کر سرحدی چوکی کی جانب روانہ ہوں۔ تینوں دستوں سے کہا گیا کہ ان کا کام دشمن کو بھگانا نہیں بلکہ گھیرے میں لے کر اسے نیست و نابود کرنا ہے۔ جو ہی یہ تینوں دستے کمال پور کی طرف بڑھنے لگے، بھارتی توپ خانے کے دیدبان نے ان پر توپوں کے گولے برسانے شروع کیے۔ ہمارا ہراول دستہ گولہ باری سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ اب ان پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اوپر دشمن کے جیٹ طیارے منڈلانے لگے، گویا کہہ رہے ہوں کہ اگر کچھ کسر باقی ہے تو پوری کر دیں۔ اس شدید مزاحمت کی وجہ سے رابطے کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ 27 اور 28 نومبر کی درمیانی رات کو دشمن نے کمال پور پوسٹ پر ایسا زبردست حملہ کیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کا ٹنٹا ختم کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ حملہ نصف شب کو شروع ہوا۔ سب سے آگے اس کی 13 گارڈز بٹالین کی سی کمپنی تھی۔ ہمارے جوان سیمنٹ کے مورچوں میں بیٹھے تھے اور ان کے عزائم سیمنٹ سے بھی زیادہ پختہ تھے۔ انہوں نے کمال تحمل سے دشمن کو آگے بڑھنے دیا۔ جب وہ ان کے ہتھیاروں کی مؤثر زد میں آ گیا تو انہوں نے اپنے تمام ہتھیاروں سے اس پر فائر کھول دیا۔ دشمن اس اچانک بوچھاڑ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اگلی صبح جب کیپٹن احسن کے جوان اپنی رات کی کمائی دیکھنے کے لیے نکلے تو انہیں دشمن کی 30 لاشیں ملیں، جن میں سے ایک توپ خانے کے دیدبان کی تھی۔ ایک جوان رنگتا ہوا اس کی لاش تک گیا اور اس کے قبضے سے گولہ باری کا تمام پلان برآمد کر لایا۔ ماہ نومبر کی آخری 2 ہفتوں کی مسلسل جنگ سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔ اول یہ کہ ہم چوکی تک کسی قسم کی کمک پہنچانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ دوم یہ کہ دشمن بھی اس الگ تھلگ چوکی کو ہڑپ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ہمارے لیے باعث اطمینان بات یہ تھی کہ شدید مشکلات کے باوجود محصور جوانوں کے حوصلے بہت بلند تھے، مگر جنگ لڑنے کے لیے حوصلے کے علاوہ ایمونیشن اور راشن وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو اس پوسٹ پر ختم ہونے کو تھا۔ چنانچہ کیپٹن احسن نے مزاحمت کو طول دینے کے لیے راشن اور ایمونیشن کا کوٹا مقرر کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہر جوان روزانہ 1 چپاتی کم کھائے گا اور صرف اشد ضرورت کے تحت فائر کھولے گا۔ اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا آسان مگر ایمونیشن پر کنٹرول کرنا مشکل تھا، کیونکہ جب بھی دشمن شرارت کرتا اسے سبق سکھانے کے لیے فائر کرنا پڑتا۔ بعض سپاہی تو اتنے حساس ہو گئے تھے کہ رات کو اگر کوئی جھاڑی بھی ہلتی، گیدڑ کھانستا یا مینڈک ٹرراتا تو وہ رائفل کی لبلبی دبا دیتے۔ سب سے ابتر حالت ان 5 جوانوں کی تھی جو زخمی ہو کر چوکی میں پڑے تھے۔ انہیں پیچھے لانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ وہاں رکھ کر ان کا علاج معالجہ مشکل تھا۔ چوکی میں صرف ایک نرسنگ اسسٹنٹ تھا جو صرف مرہم پٹی کر سکتا تھا اور بوقت ضرورت درد دور کرنے والی گولی دے سکتا تھا۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ خوراک کی حالت بھی پتلی تھی۔ گوشت سبزی کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ صرف خشک راشن یعنی دال روٹی پر گزارا تھا، جو روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں زخمیوں کو گھونٹ بھر شوربہ دینے کے لیے فاختائیں اور جنگلی کبوتر مل جاتے تھے۔ اب دن رات کی تڑ کے بعد وہ بھی کوچ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود عزم و استقامت کی علامت کمال پور پوسٹ اپنی جگہ پر قائم تھی۔
29 نومبر کا ذکر ہے کہ 31 بلوچ کے باہمت کمپنی کمانڈر میجر ایوب نے فیصلہ کیا کہ خواہ اس کی جان چلی جائے وہ ضرور چوکی تک کمک پہنچا کر آئیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ چند جانثار اور رضاکار لیے۔ رضاکاروں نے اپنے سروں پر ایمونیشن کے ڈبے اور راشن کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ میجر ایوب اور ان کے ساتھی سڑک سے دور ہٹ کر کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کبھی کوئی پگ ڈنڈی سامنے آ جاتی تو اس پر ہو لیتے، مگر جب خیال آتا کہ یہ پگ ڈنڈی کہیں انہیں سیدھی دشمن کی پوزیشن میں نہ لے جائے، اسے چھوڑ دیتے۔ یوں بچتے بچاتے وہ کمال پور پوسٹ کے قریب پہنچ گئے۔ اتنے میں دشمن نے فائر کرنا شروع کر دیا۔ میجر ایوب تو ہمت کر کے آگے بڑھ گئے اور چوکی میں پہنچ گئے، مگر رضاکار وہیں سامان پھینک کر لیٹ گئے، اور جب فائر کم ہوا تو رینگتے ہوئے واپس بخشی گنج آ گئے۔ میجر ایوب کی آمد سے اگرچہ کمال پور والوں کو ایمونیشن کی کوئی اضافی گولی دستیاب نہ ہوئی، نہ ایک وقت کا آٹا، مگر وہ خوش تھے کہ کوئی ان کی خبر لینے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آیا ہے۔ میجر ایوب نے ایمونیشن کی حالت پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ ہلکی مشین گن کی 200 گولیاں، 3 انچ دہانے والے مارٹر کے 12 گولے اور 2 انچ دہانے والی مارٹر کے 10 گولے باقی ہیں۔ اس کے علاوہ اوسطاً ہر سپاہی کے پاس رائفل کی 75 گولیاں ہیں۔ میجر ایوب نے واپس آ کر یہ صورتحال اپنے کمانڈنگ آفیسر کے گوش گزار کر دی۔ میجر ایوب کے بعد کوئی کمال پور پوسٹ نہ پہنچا، خالی ہاتھ، نہ راشن اور ایمونیشن سمیت۔ جب تک گولیاں ان کے پاس رہیں، ہمارے جوان وہیں پڑے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 دسمبر کو کھلی جنگ چھڑ گئی۔ اب دشمن نے پوری قوت سے اس روڑے کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 4 دسمبر کی صبح کو چند ہیلی کاپٹر کمال پور پوسٹ کے اوپر چکر کاٹتے دکھائی دیے۔ ہمارے سپاہیوں کے چہرے تمتما اٹھے کہ شاید ڈھاکہ سے انہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ در حقیقت دشمن کی چیلیں تھیں جو ماس تلاش کر رہی تھیں۔ اوپر یہ حالت تھی اور نیچے دشمن اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ میجر ایوب جو کمال پور پوسٹ کی حالت خود دیکھ کر آئے تھے، کمال پور پہنچنے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے 4 دسمبر کو وہاں کمک پہنچانے کی ایک اور کوشش کی، مگر راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ یہ پلٹن کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، جس کی اطلاع پا کر سرحدی پوسٹ اور پیچھے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں یاس کی لہر دوڑ گئی۔ اسی سپہر 4 دسمبر کو ایک بنگالی سویلین سفید رومال ہلاتا ہوا کمال پور پوسٹ پہنچا۔ اس نے کیپٹن احسن کو بھارتی کمانڈر کا یہ پیغام دیا کہ کیوں بیکار اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان گنواتے ہو، چھوڑو بہت ہو گئی، اب ہتھیار ڈال دو۔ کیپٹن احسن نے اسے تند و تیز جواب دے کر لوٹا دیا، مگر بعد میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے سپاہیوں کو جنگ جاری رکھنے کے لیے مزید ایمونیشن نہیں مہیا کر سکتا تو کیا انہیں یوں موت کے منہ میں جھونکنا سراسر زیادتی نہیں؟ اس نے اپنے تجربہ کار جیسیو اور چند دیگر حضرات سے مشورہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مزید مدافعت بیکار ہے۔ اسی رات کمال پور چوکی دم توڑ گئی۔ اس کے فوراً بعد دوسری سرحدی چوکیوں یعنی نکشی اور بیروماری کو بھی خالی کرنا پڑا، کیونکہ تینوں چوکیاں سرحد کے ساتھ ساتھ ایک لائن میں تھیں، اور اس طرح کی دفاعی ترتیب کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب ایک کڑی ہٹا لی جائے تو سارا سلسلہ پیچھے لانا پڑتا ہے۔ چنانچہ 31 بلوچ نے دریائے برہم پتر کے شمال میں شیرپور کو اپنا نیا دفاعی مرکز بنایا اور اس کے مشرق و مغرب میں نئی چوکیاں جینیا گتی، کیوریا اور جگنچار کے مقامات پر بنائیں۔ 31 بلوچ کی نئی دفاعی لائن کے پیش نظر 33 پنجاب کو سرحد سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے اپنا نیا دفاعی مرکز سرچا گھاٹ میں بنایا جو شیرپور کی سیدھ میں پڑتا تھا۔ گویا اس سیکٹر میں نیا دفاعی خط دریائے برہم پتر کے شمال میں شیرپور اور سرچا کے درمیان سے گزرتا تھا۔ 5 دسمبر کی صبح کو دشمن نے شیرپور کے مغربی جانب دباؤ ڈالنا شروع کیا۔
وہاں ہماری ایک چھوٹی سی پوسٹ تھی جو جگن چار کے مقام پر واقع تھی۔ وہ بارڈر سے شیرپور کو آنے والی پکی سڑک سے ہٹ کر تھی۔ اس کی طرف ایک کچا راستہ جاتا تھا۔ خیال تھا کہ دشمن اس کچے راستے کے بجائے پکی سڑک پر بڑھتا ہوا شیرپور سے ٹکرائے گا، جہاں ہم دفاع کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، لیکن اس نے پہلے کی طرح یہاں بھی ہماری توقع پوری کرنے سے انکار کر دیا اور کچے راستے سے ہوتا ہوا جگن چار جا پہنچا۔ اس پوسٹ کے انچارج نوجوان افسر نے شیرپور اطلاع دی کہ دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہمارے پاس ایمونیشن کم ہے، ممکن ہے ہم زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہ سکیں۔ یہ خبر سنتے ہی 31 بلوچ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر فضل اکبر ایمونیشن اور مزید نفری لے کر جگن چار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ شہر سے باہر ٹی جنکشن ہی پر پہنچے تھے کہ آگے سے انہیں جگن چار والی نفری واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے اسے روکا اور وہیں نئی دفاعی لائن قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب مورچے کھودنے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ بیلچے اور کدالیں بھی نہیں ہیں۔ قریب ترین دیہات کی طرف رجوع کیا گیا تو وہاں سے محب وطن بنگالیوں نے نہ صرف کدالیں مہیا کی بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے مورچے کھودنے میں بھی مدد دی۔ ادھر میمن سنگھ میں بیٹھے بریگیڈیئر قادر کڑھ رہے تھے کہ 31 بلوچ نے کیا کیا۔ اس نے پہلے سرحدی چوکیاں چھوڑی، پھر بخشی گنج سے اپنا بٹالین ہیڈ کوارٹر اکھاڑا اور پھر ایک ہی جست میں شیرپور تک پہنچ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت میں کم سے کم علاقہ دینے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس سے نہ صرف 31 بلوچ کی دفاعی پوزیشن متاثر ہوئی تھی بلکہ سارے بریگیڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب انہوں نے جگن چار سے پسپائی کی خبر سنی تو اور جزبز ہوئے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل سلطان کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ جگن چار پر قبضہ کریں، مگر کرنل سلطان نے پیش قدمی کے بجائے ایک جست اور پیچھے لگائی اور دریائے برہم پتر پار کر کے جمال پور پہنچ گئے۔ کرنل صاحب کا خیال تھا کہ دریا کے شمال میں بیٹھے رہنے کے بجائے اس کے جنوبی کنارے سے دشمن کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی اس حرکت سے ان کے دائیں جانب 33 پنجاب کو بھی سرچا گھاٹ سے ہٹ کر میمن سنگھ آنا پڑا۔ گویا 6 دسمبر تک ہماری دفاعی لائن سرحد سے ہٹتی ہٹتی میمن سنگھ اور جمال پور میں آ گئی۔ ان دونوں شہروں میں جو دفاعی قلعے سمجھے جاتے تھے، راشن اور ایمونیشن کے کافی ذخائر موجود تھے۔ دریا کے جنوبی کنارے پر بر وقت آ کر بیٹھ جانے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ دشمن جب بھی دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا اسے بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ دشمن نے پہلی بار 7 دسمبر کو فضائیہ اور توپ خانے کی مدد سے جمال پور پر گولے برسانے شروع کیے۔ پہلے دن ان کا زیادہ اثر نہ ہوا۔ جمال پور گیریزن کے محافظ سمجھنے لگے کہ وہ کافی عرصے تک آہرن کی طرح ہتھوڑوں کی ضربیں سہ لیں گے۔ دفاعی نقطہ نظر سے یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی، لیکن ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ باقی سیکٹروں میں یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہاں کیا بیتتی ہے۔ اگرچہ ہمارے سارے دفاعی انتظامات جمال پور میں تھے، ہم نے سپاہیوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی دریائے برہم پتر کے پار بٹھا رکھی تھی تاکہ وہ دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع دے سکے۔ جب دشمن کی فضائیہ اور توپ خانہ جمال پور پر گولہ باری کر رہے تھے تو اس کی بری فوج کے دستے دریائے برہم پتر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمارے سپاہیوں کی یہ ٹولی بھی واپس آ گئی اور جمال پور دشمن کا عملہ روکنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ دوپہر کو دشمن کا کمانڈر دریا کے پار اپنے چند سینئر افسروں سمیت نظر آیا۔ غالباً یہ اس کا او گروپ تھا۔ ان افسروں کو گولی مارنے کو بہت جی چاہا مگر وہ ہمارے چھوٹے ہتھیاروں کی مار سے باہر تھے۔ البتہ اس او گروپ کا کمانڈر ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے زخمی ہو گیا۔ وہ واپس چلا گیا اور اس کی جگہ 101 کمیونیکیشن زون کا نیا کمانڈر میجر جنرل ناگرا مقرر ہوا۔
اگلے 3 روز ہم جمال پور اور میمن سنگھ میں بیٹھے ہوائی جہازوں اور توپوں کے گولے سہتے اور دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرتے رہے، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیا اسے دریا پار کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی؟ کیا وہ پیش قدمی کا ارادہ ترک کر چکا تھا؟ کیا ہماری یہ دفاعی لائن ناقابل تسخیر تھی؟ اس عرصے میں بھارتی فوج کے بریگیڈیئر کلیئر نے لیفٹیننٹ کرنل سلطان کو ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ جمال پور کے چاروں طرف گھیرا مکمل ہو چکا ہے، پاکستانی فوج کا بچ نکلنا مشکل ہے، اوپر سے ہماری فضائیہ کے کئی اسکواڈرن بمباری کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ انسانی جانوں کے بے جا ضیاع سے گریز کریں اور ہتھیار ڈال دیں۔ کرنل سلطان نے ایک جوابی خط لکھا کہ تم قلم کے دھنی معلوم ہوتے ہو، بہتر ہوگا کہ تم قلم چھوڑ کر اسٹین گن سنبھالو اور لڑ کر جمال پور فتح کرو۔ انہوں نے جواب روانہ کرتے وقت اس خط میں پستول کی ایک گولی بھی لپیٹ کر بھیج دی۔ یہ اس پاکستانی کمانڈر کی سپاہیانہ آن کی علامت تھی۔ یہ پورے اعتماد جواب پا کر بھارتی کمانڈر خاموش ہو گیا اور جمال پور کا قلعہ ناقابل تسخیر نظر آنے لگا۔ اس اثناء میں ڈھاکہ کے کمانڈروں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کیوں؟ اس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ جنرل نیازی نے جنرل جمشید کو حکم دیا کہ وہ بریگیڈیئر قادر والا بریگیڈ میمن سنگھ اور جمال پور سے واپس بلا کر ڈھاکہ کے شمال میں کلیاکیر میں متعین کر دے۔ بریگیڈیئر قادر کو پسپائی کا حکم 10 دسمبر کو ملا۔ وہ اس آرڈر سے خوش نہ تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دفاعی قلعوں سے ہٹا کر کلیاکیر بھیجنے میں کیا تک ہے۔ انہوں نے جنرل جمشید سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر ہر دفعہ ان سے کوئی اسٹاف آفیسر کہہ دیتا جنرل جمشید اس وقت جنرل نیازی کے ساتھ کانفرنس میں مصروف ہیں۔ جب بریگیڈیئر قادر کی گفتگو ختم ہوتی تو ایک اسٹاف آفیسر تھوڑی دیر بعد ان سے فون پر کہتا کہ جنرل صاحب پوچھ رہے ہیں پسپائی کس وقت شروع ہوگی؟ بریگیڈیئر قادر نے ناچار 10 دسمبر کی شام اپنی دونوں پلٹنوں 33 پنجاب اور 31 بلوچ کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے اپنے دفاعی قلعوں سے نکل کر جمال پور کی جنوب میں مادھو پور کے چوک میں رات کو مل جائیں، جہاں سے اکٹھے کلیاکیر کی طرف جائیں گے۔ میمن سنگھ کی نفری زیادہ تر سول آرمڈ فورسز، ویسٹ پاکستان رینجرز اور رضاکاروں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ کچھ محب وطن بنگالی بھی تھے۔ یہ سب لوگ 10 دسمبر کو رات 9 بجے کے قریب نکلے۔ ہر کوئی سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس کے سامنے جو گاڑی آئی وہ اس میں بیٹھ گیا۔ بعض شہریوں نے سرکاری گاڑیوں کو اپنے صندوقوں، چارپائیوں اور بکریوں سے بھر دیا۔ ادھر بنگالی ڈرائیور جو پرائیویٹ ٹرکوں پر جنگی ڈیوٹی کے لیے رکھے گئے تھے، گاڑی چلانے سے کترانے لگے۔ وہ طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ کسی نے کہا میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں، اگر کوئی محفوظ جگہ تھی تو۔ 33 پنجاب راتوں رات پناہ گزین مردوں اور عورتوں سمیت مادھو پور پہنچ گئی۔ راستے میں اسے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حالانکہ بہت افواہیں تھیں کہ مادھو پور کے جنگل میں مکتی باہنی کا گڑھ ہے اور وہ یہاں ہر طرح کی فوجی نقل و حرکت میں خلل ڈالے گی۔ دوسری جانب جب 31 بلوچ اپنے دفاعی قلعے جمال پور سے نکلنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کے ارد گرد دشمن کا محاصرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے جمال پور سے مغرب میں مکتی باہنی کی رہنمائی میں دریا عبور کر لیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل سلطان نے محاصرہ توڑ کر اپنی سپاہ کے انخلاء کے لیے ایک پلان بنایا، جس کے مطابق ساری فورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے میں طاقتور لڑاکا فوج رکھی گئی اور دوسرے حصے میں زخمی اور نیم عسکری افراد۔ پہلے حصے میں 31 بلوچ کی 2 کمپنیاں شامل تھیں، خود کرنل سلطان کے زیر کمان تھا، جبکہ دوسرے حصے کی قیادت ان کے نائب میجر فضل اکبر کے سپرد تھی۔
کرنل سلطان جو ہی اپنا فوجی دستہ لے کر جمال پور سے باہر نکلے، دشمن سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ دراصل رات کی تاریکی میں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ جمال پور کے ارد گرد ہمارا فوجی دائرہ کہاں ختم اور دشمن کا حصار کہاں شروع ہوتا ہے، لہٰذا کھلے میدان میں ہمارے سپاہی دونوں اطراف سے گولیوں کی زد میں آ گئے۔ کم از کم 30 آدمی ہلاک اور 25 زخمی ہوئے۔ دشمن کے نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا۔ ہماری بچی کچی نفری چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر اس نرغے سے نکل گئی۔ دوسرا گروہ جو جمال پور میں بیٹھا اس بات کا منتظر تھا کہ حصار ٹوٹے تو یہ بھی نکلیں، وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ بعد میں انہوں نے وہیں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے خال خال آدمی اپنی ہمت پر ڈھاکہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 31 بلوچ کے یوں بکھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ بریگیڈیئر قادر کے اس منصوبے پر عمل نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں پلٹنیں مادھوپور جنکشن یا چوراہے پر اکٹھی ہوں اور پھر باقاعدہ مل کر کلیاکیر کی طرف روانہ ہوں۔ جب بریگیڈیئر قادر نے دیکھا کہ 31 بلوچ مذکورہ جگہ پر پہنچنے میں ناکام رہی ہے تو انہوں نے اس چوراہے پر میجر سرور کی ایک کمپنی اور میجر جی شاہ کی ہلکی توپیں مارٹر 31 بلوچ کی رہنمائی کے لیے چھوڑیں اور خود اپنے حفاظتی دستے سمیت تنگیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بریگیڈیئر قادر اور ان کے ساتھی 11 دسمبر کی صبح کو تنگیل پہنچ کر سستانے لگے۔ البتہ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل اکبر جو سول آرمڈ فورسز کے کمانڈر تھے کلیاکیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ بمشکل 2 یا 3 کلومیٹر ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا راستے میں تازہ تازہ بارودی سرنگ پھٹی ہے، جس کا نقشہ انہوں نے میرے سامنے یوں کھینچا۔ سڑک کے ایک کنارے پر ایک گاڑی اوندھی پڑی تھی، ساتھ ہی ڈرائیور خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ ذرا ہٹ کر لیفٹیننٹ کرنل سلطان ہاتھوں پر سر رکھے پریشان بیٹھے تھے۔ اتنے میں اتفاقاً 31 بلوچ کا ایک بھٹکا ہوا سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو دیکھا تو فوراً سلوٹ کیا۔ کرنل نے چیخ کر کہا، میرے جوان کہاں ہیں؟ میری پلٹن کدھر ہے؟ سپاہی شاید یہی سوال اپنے کمانڈنگ آفیسر سے کرنا چاہتا تھا، مگر خاموشی سے سلیوٹ کر کے آگے نکل گیا۔ میں سلطان کو واپس اپنے ساتھ تنگیل لے آیا۔ اکبر اور سلطان نے بریگیڈیئر قادر کو بارودی سرنگ کے حادثے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ دشمن نے راستے میں غالباً ایسی بہت سی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ حالانکہ یہ تاثر حقیقت حال کے برعکس تھا، کیونکہ اسی سڑک سے ہمارے کئی جوان گزر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہاں بھارتی سپاہی گاڑیاں چلا رہے تھے۔ بہرحال یہ خبر سن کر بریگیڈیئر قادر سوچنے لگے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب سپہر ہو چکی تھی، سورج اپنا دن بھر کا آدھا سفر طے کر کے مغرب کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بریگیڈیئر قادر اور ان کے چند سٹاف آفیسر سرکٹ ہاؤس کی سفید عمارت کے برآمدے میں کھڑے کسی روشن خیال کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک دشمن کے بار بردار طیارے آ گئے۔ انہوں نے تنگیل کے شمال میں کالی ہٹی کے قریب چھاتہ بردار فوج اتارنا شروع کر دی۔ دوسری طرف نگاہ ڈالی، جنوبی طرف تنگیل کے متروک فضائی مستقر کے پاس بھی چھاتہ بردار فوج اتر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ضروری جنگی سامان بھی پیراشوٹ کے ذریعے اتارا جا رہا تھا۔ ایک پیراشوٹ سے لٹکا ہوا سامان دیکھ کر ایک اسٹاف آفیسر چلایا، ارے یہ تو 3.7 دہانے کی توپ لگتی ہے۔ بریگیڈیئر قادر نے جھٹ اپنی سٹین گن نکال کر بھارتی جہازوں کی طرف گولیاں داغ دی۔ یہ گولیاں اپنے ٹارگٹ تک تو کیا پہنچتی، بریگیڈیئر صاحب کا غصہ نکالنے میں مفید ثابت ہوئیں۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے میجر سرور کو، جو مادھوپور سے تنگیل پہنچ چکے تھے، حکم دیا کہ جا کر دشمن کی اس چھاتہ بردار فوج کا قلعہ کما کر دو۔ میجر سرور فوراً حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ آدھ گھنٹہ بعد وہ واپس آ کر کہنے لگے، سر مقامی لوگوں کا خیال ہے یہ چینی سپاہی ہیں جو ہماری امداد کو آئے ہیں۔ اگرچہ یہ خبر ہمارے جذباتی مد و جزر کے عین مطابق تھی، مگر اس میں حقیقت کا کوئی شائبہ نہ تھا، کیونکہ اگر چینی چھاتہ بردار فوج
آ بھی جاتی تو اسے اترنے سے پہلے ہمارے کمانڈر سے پوچھنا پڑتا کہ اترنے کے لیے کون سی جگہ محفوظ ہے، کون سا علاقہ دشمن کے قبضے میں ہے اور کون سا ہمارے پاس ہے۔ ایسا کوئی رابطہ بریگیڈیئر قادر سے قائم نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں بھی اس کی تصدیق پر شبہ ہوا اور انہوں نے ابتدائی جھل مل کے بعد سنجیدگی سے اگلے اقدام کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مناسب نفری کے بغیر تنگیل میں بیٹھ کر لڑنا مشکل ہے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ان کا بریگیڈ اب بریگیڈ نہیں رہا، وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ چھاتہ بردار فوج سے الجھنے کے بجائے کلیاکیر کی طرف روانہ ہونا زیادہ مناسب ہے۔ ڈھاکہ والوں کا حکم بھی تو یہی تھا۔ بریگیڈیئر قادر باقاعدہ فوج، سول آرمڈ فورسز، رینجرز اور پولیس کے 600 سپاہیوں اور کوئی درجن بھر افسروں پر مشتمل نفری لے کر شام کے 5:45 بجے تنگیل سے روانہ ہوئے۔ وہاں اب سرکٹ ہاؤس پر پاکستانی پرچم تنہا رہ گیا تھا۔ ہمارے انخلاء کے بعد جب مکتی باہنی والے وہاں پہنچے تو انہوں نے اسے اتار کر وہاں بنگلہ دیش کا پرچم بلند کر دیا۔ 93 بریگیڈ کے بعض اجزاء مثلاً میجر جی شاہ اور ان کی چھوٹی توپیں ابھی مادھوپور کے پاس ہی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 31 بلوچ کا سراغ نہیں مل رہا تو وہ بھی جنوب کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے راستے میں کالی ہٹی کے قریب چھاتہ بردار فوج اترتے دیکھی تو ان میں سے بعض واپس پلٹ گئے اور بعض سڑک چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر نکل گئے۔ جب بریگیڈیئر قادر اور ان کے ساتھی اس مقام پر پہنچے جہاں لیفٹیننٹ کرنل سلطان کو بارودی سرنگ پھٹنے کا حادثہ پیش آیا تھا تو اکا دکا فائر کرنے کی آوازیں آئیں۔ غالباً یہ مکتی باہنی کے ارکان تھے، مگر بریگیڈیئر قادر انہیں دشمن کی بھاری جمعیت سمجھے۔ انہوں نے بارودی سرنگوں اور مسلح دشمن سے ٹکر لینے کے بجائے سڑک سے کنارہ کشی کر کے کھیتوں کی راہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری نفری کو 3 ٹولیوں میں بانٹ کر 3 افسروں کے حوالے کر دیا کہ لو بھائی تم جانو اور تمہارا کام۔ خود 8 افسروں اور 18 سپاہیوں کو لے کر کھیتوں میں چلے گئے۔ بریگیڈیئر قادر اور ان کے 26 ساتھی 3 دن اور 4 راتیں کھیتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ کبھی وہ کسی جھیل کی طرف جا نکلتے اور کبھی دلدل میں جا پھنستے جہاں جونکیں ان کی ٹانگوں سے چمٹ جاتی یا جنگلی گھاس کے ریشے ان کے پاؤں پکڑ لیتے۔ جب یہ پانی اور دلدل سے بچ کر خشکی کی راہ لیتے تو دیہات میں پھیلی ہوئی مکتی باہنی سے واسطہ پڑ جاتا۔ اس صبر آزماز سفر میں ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا کہ ان کا ساتھ دیتا۔ اگر کسی کی جیب میں چند روپے تھے بھی تو کوئی بنگالی انہیں قیمتاً بھی خوراک مہیا کرنے کو تیار نہ تھا۔ انہیں اس آزمائش میں صرف ایک خدا ترس آدمی ملا جس نے انہیں اپنے گھڑے سے پانی پینے دیا، ورنہ وہ سبز پتے کھا کر اور جوہڑوں سے گندا پانی پی کر گزارا کرتے رہے۔ سفر کے تیسرے دن وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پڑے سستا رہے تھے کہ ایک افسر درخت کی ایک تازہ ٹہنی توڑ کر لایا اور اسے بریگیڈیئر قادر کے حضور پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، سر اس کے پتے آہستہ آہستہ چبائیے، اس سے پیاس بجھتی ہے، میں نے بھی آزما کر دیکھا ہے، لیجیے نا۔ 14 دسمبر کو یہ لوگ تنگیل روڈ پر کلیاکیر کے شمال میں جا نکلے۔ گزشتہ 3-4 دنوں میں اس سڑک پر دشمن کی باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اس کی فوج دھڑا دھڑ ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بریگیڈیئر قادر اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی نقل و حرکت میں خلل ڈالنے کے بجائے سڑک سے ذرا پرے ایک جھنڈ میں پناہ لی اور ایک میجر کو روانہ کیا کہ جا کر دیکھو کہیں اپنے سپاہیوں کا بھی کوئی سراغ ہے کہ نہیں۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ سکھوں کی ایک مسلح پارٹی تھی جس نے آ کر ان تھکے ہارے مسافت کے ماروں کو حراست میں لے لیا۔ ساری جنگ میں اس لحاظ سے یہ سب سے اہم واقعہ تھا کہ ایک بریگیڈیئر دشمن کے ہاتھ آ گیا تھا۔ 93 بریگیڈ کے جو بکھرے ہوئے اجزاء جنوب کی طرف آ رہے تھے انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ کلیاکیر کہاں واقع ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے اس کی ریکی کرنا تو درکنار اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ وہ چلتے چلاتے 14 دسمبر کو ڈھاکہ پہنچ گئے جہاں میں نے انہیں وارد ہوتے دیکھا۔ برا حال تھا بیچاروں کا، حجامت بڑھی ہوئی، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی،
وردی کیچڑ اور خون کے دھبوں سے اٹی ہوئی۔ بعض سپاہیوں کے پاس ہتھیار نہ تھے اور بعض کے بوٹ غائب تھے۔ فاقہ زدہ چہرے، بے خواب آنکھیں۔ اس سے قبل کہ وہ ڈھاکہ کے دفاع میں کوئی کردار ادا کر سکتے، انہیں فوری آرام کی ضرورت تھی۔ آئیے اب دیکھیں کہ خود ڈھاکہ نے جنگ کے دن کس طرح گزارے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔